کسی ملک کے ایک بادشاہ نے اپنے ملک کے بڑے قابل، عقل مند اور قابل فخر لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کا ہر نوجوان اپنے مقصد میں کامیاب ہو اور میرے ملک کا ہر نوجوان ایک کامیاب نوجوان بنے۔ اس لیے تم لوگ ان کی کامیابی کے لیے کوئی ایسا نصاب تیار کرو جس میں انہیں کامیابی کے طریقے بتائے جائیں، کامیابی حاصل کرنے کے اصول و ضوابط مقرر کیے جائیں۔ وہ سارے لوگ مہینوں سر جوڑ کر بیٹھے رہے اور ہزاروں صفحات پر مشتمل انہوں نے ایک مسودہ تیار کیا اور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ یہ مسودہ اپنے آپ میں ایک بیش بہا خزانہ تھا جس میں حکومت اور دانائی کی باتیں، دنیا میں کامیاب لوگوں کے بارے میں قصے اور واقعات موجود تھے۔ لیکن بادشاہ نے دیکھ کر انہیں واپس لوٹا دیا اور کہا کہ اسے مختصر کر کے لے کر آؤ، یہ میرے نوجوانوں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو وہ لوگ اس مسودے کو ہزاروں سے کم کر کے سینکڑوں صفحات میں تبدیل کر کے لائے، لیکن بادشاہ نے اسے بھی واپس لوٹا دیا۔ اس کے بعد وہ اسے 20 صفحات میں تبدیل کر کر لائے تو بادشاہ نے ایک بار پھر انکار کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری یہ کہانیاں اور قصے میرے نوجوانوں کو کامیابی کا راستہ نہیں دکھا سکتے اور نہ ہی کامیابی کے اصول بتا سکتے ہیں۔ آخرکار مہینوں کی محنت اور مشقت کے بعد یہ قابل لوگ صرف ایک جملے میں کامیابی کے سارے اصول بیان کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جان لو کہ بغیر محنت کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بس اس جملے کو کامیابی کا ایک سنہری اصول بنا دیا گیا اور طے پایا کہ یہ اصول ہی ہمارے نوجوانوں کو ہمت اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد فراہم کرے گا۔ ویسے بھی اگر آپ دنیا کے کامیاب لوگوں کی طرف دیکھیں اور ان کے بارے میں پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ محنت اور سچی لگن کی وجہ سے ہی وہ کسی مقام پر پہنچتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب باراک اوباما امریکہ کے صدر منتخب ہوئے تو کسی ٹی وی چینل پر پہلا سوال جو ان سے پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ آپ ایک مڈل کلاس سیاہ فام گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ صدر کیسے منتخب ہو گئے؟ تو امریکہ کے صدر باراک اوباما کا جواب بہت خوبصورت اور ایک متاثر کن حاصل تھا۔ انہوں نے کہا کہ منزل کو پہچاننے کے بعد مجھ جیسے سیاہ فام لڑکے نے محنت اور جد و جہد سے دوستی کر لی تھی۔ اس دنیا میں وہ کون سا انسان ہوگا جو کامیابی کی خواہش نہ رکھتا ہوگا؟ اپنے مقاصد میں کامیابی کا خواہ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کامیابی ہر کسی کو نہیں ملتی بلکہ چند لوگوں کے ہی حصے میں آتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایک رائٹر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہنر صلاحیت کا کارتوس ہے اور محنت بندوق۔ کامیابی کے حصول کے لیے ہمیں جد و جہد اور محنت کی بندوق چاہیے، ورنہ صلاحیت اور طاقت جیب میں پڑے کھوٹے سکوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ کامیاب شخص کے مقاصد اس کا استقبال کرتے ہیں، منزل اس کے پاؤں چومتی ہے، عزت، شہرت اور دولت اس کی میراث بنتی ہے، تاریخ اسے حافظے میں ضرور جگہ دیتی ہے، چاہنے والے لوگ اس سے آٹوگراف لینے کے لیے آب و تاب سے اس کے قریب آتے ہیں، اور صرف یہی نہیں، آگے آنے والی نسلیں بھی اس شخص سے کامیابی کی جیت کا جذبہ رکھتی ہیں۔ کسی بھی کام کو کرنے اور اس کی کامیابی کے لیے محنت اور مسلسل محنت درکار کرنا ہوتی ہے۔ اگر آپ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے کتنی محنت اور جد و جہد کے بعد کامیابی حاصل کی اور دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا۔ آئیے ان میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہاں جس شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں ان کا نام بعد میں بتاؤں گا، اور ہمیں ان کا ذکر کرنے کے لیے 1809 میں جانا پڑے گا، کیونکہ ان کا ذکر 12 فروری 1809 میں شروع ہوتا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری اس دنیا میں ایک ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے جہاں پیدا ہونے والا ہر بچہ منہ میں سونے کا نوالہ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ہم یہاں جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں ان کا تعلق بھی ایسے ہی گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد کے پاس 600 اراضی قابل کاشت زمین تھی، بے شمار گھوڑے، بھینسیں اور بکریاں تھیں، لیکن جب آپ کی عمر 7 برس کی ہوئی تو ان کے والد صاحب ایک عدالتی مقدمہ میں سب کچھ ہار گئے۔ سرکار نے بچوں سمیت انہیں گھر سے بے دخل کر دیا اور وہ سڑکوں پر آ کر زندگی گزارنے لگے۔ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور لڑکپن میں انہوں نے کام کاج کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیا۔ 1831 میں کچھ رقم جمع کر کے ایک سٹور کھول لیا۔
ان کا ستارہ گردش میں تھا، گویا نقصان ہونے کی وجہ سے سٹور بند کرنا پڑا۔ اس کے بعد ایک ورک شاپ کھولا، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی بند کرنا پڑا۔ اس کے بعد آپ ایک فوجی دستے میں شامل ہو گئے، لیکن قسمت نے یہاں بھی ساتھ نہ دیا اور وہاں سے بھی فارغ کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے منگنی کی تو منگیتر کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے اب انہیں باقاعدہ منحوس کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ ایک دوست نے ترس کھاتے ہوئے کچھ رقم قرض کے طور پر دی اور دوبارہ کاروبار شروع کر لیا، لیکن پھر نقصان اٹھانا پڑا اور وہ دیوالیہ ہو گئے، سارے پیسے ڈوب گئے۔ آپ نے چونکہ قانون کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی تو سوچا کیوں نہ وکالت کا پیشہ آزمایا جائے، لیکن یہاں بھی کامیابی نہ ملی۔ 1832 میں ریاستی مجلس قانون ساز کا الیکشن لڑا، وہاں بھی رکنیت نہ ملی، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ میرے دوستو، 1834 میں دوبارہ اسی الیکشن میں کھڑے ہوئے، اس مرتبہ قسمت نے ساتھ دیا اور کامیابی مل گئی۔ جب حوصلہ ملا تو 1838 کے مجلس ساز قانون کے اسپیکر کا الیکشن لڑا، لیکن ایک بار پھر شکست کا سامنا ہوا۔ 1840 اور 1843 کے الیکشن میں بھی شکست ہوئی، لیکن 1846 کے انتخابات میں حصہ لیا اور کانگریس کے رکن منتخب ہو گئے۔ 2 سال کے بعد دوبارہ کانگریس کے الیکشن میں لڑے اور ہار کو گلے لگایا۔ 1854 اور 1856 کے الیکشن میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ذرا سوچئے کہ پے در پہ کامیابی اور ناکامی جن کے ساتھ ہو وہ کب تک ہمت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، لیکن اس شخص کے حوصلے اور استقلال کو کوئی لرزش نہیں آئی، اور بالآخر 1860 میں وہ متحدہ ہائے امریکہ کا صدر منتخب ہو گیا۔ اس عظیم انسان کو لوگ ابراہیم لنکن کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، دراصل ناکامی کامیابی کا پہلا زینہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ناکامی کامیابی کا زینہ بننے کی بجائے مایوسی کا سفینہ اس لیے بن جاتی ہے کہ ہم ناکامی کے اسباب تلاش کرنے کی بجائے اپنی نااہلی چھپانے اور ہیلے وسیلے میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ مگر وہ باہمت لوگ جو اپنی ناکامی کو کامیابی کا پہلا زینہ سمجھ کر جشن مناتے ہیں، تو پھر قسمت ان پر مہربان ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب آپ میں سے کتنے لوگ ونسٹن چرچل کے نام سے تو واقف ہوں گے، جو 6ٹھی جماعت میں تو فیل ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے اسے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی میں میرٹ پر داخلہ بھی نہ مل سکا، لیکن آج دنیا اسے ایک کامیاب حکمران کے طور پر جانتی ہے۔ سائنس کی دنیا میں البرٹ آئنسٹائن کا نام ایک مشہور اور معروف شخصیت کا حامل ہے، لیکن جب وہ پیدا ہوا تو 4 سال کی عمر تک وہ بول نہیں سکتا تھا، اور اس کی عمر جب 7 سال کی ہوئی تب اس کی ابتدائی تعلیم کا آغاز ہوا۔ آج وہی آئنسٹائن کے نظریات پڑھے بغیر طبیعت کا مضمون ادھورا محسوس ہوتا ہے۔ تھامس ایڈیسن سے کون واقف نہیں؟ بلب ایجاد کرنے میں اسے بارہا ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور وہ بلب کا موجد بن گیا۔ دوستو، نیوٹن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ایک غیر ذمہ دار طالب کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ لان تان کا شکار رہتا، لیکن اگر اس نے اس لان تان کی وجہ سے اپنی زندگی کو مایوسی میں دھکیل دیا ہوتا تو ہم آج اس کا ذکر نہ کر رہے ہوتے۔ بل گیٹس کو کون نہیں جانتا؟ اس کے اسکول سے نکالے جانے سے لے کر دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں آنے تک کی کہانی سے بچہ بچہ واقف ہے۔ دوستو، دنیا کی تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جن کا مکمل ذکر کرنے کے لیے یہ گفتگو بہت چھوٹی پڑ جائے گی، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ انتھک محنت، ایمانداری، جدوجہد اور مسلسل کوشش کرتے رہنے کا نام کامیابی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسا وقت یا ایسا موڑ ضرور آتا ہے جب وہ زندگی کے صحیح راستے کا تعین کر کے اپنی منزل کو پا سکتا ہے۔ چرچل کا کہنا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا موقع ضرور آتا ہے جب اس کا کندھا تھپ تھپایا جاتا ہے اور ایک ایسا کام کرنے کا موقع ملتا ہے جو اس کی صلاحیت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ بدقسمت ہوتا ہے وہ شخص جس کو پل میسر آئے، وقت میسر آئے اور وہ اسے گنوا دے۔ ہم نے آج کی اس گفتگو میں اس لیے ان لوگوں کا ذکر کیا جن لوگوں کی محنت اور کاوشوں کی وجہ سے انہوں نے اپنا مقام بنایا اور اس عارضی اور مختصر دنیا میں کامیابی حاصل کی،
اور اپنا اپنا ایک مقام اور ہم جیسوں کو ایک راستہ دکھایا۔ بدقسمتی سے آج میرے معاشرے میں ایسے نوجوان بڑھتے چلے جا رہے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں سے قاصر ہیں، جن کو گھروں میں چارپائیاں توڑنا پسند ہے، جو اپنی قابلیت اور اپنے اندر کی خصوصیات سے ناواقف ہیں، جو سستی، کاہلی اور معاشرے کے اوپر اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو ذمہ دار ٹھہرا کر ایک دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی زندگی کی وجہ سے صرف وہی پریشان نہیں ہو رہے، وہ اپنی اس سستی اور کاہلی کی بنا پر اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں اور معاشرے میں ایک بدبو کی وجہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔